بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت میں امی کے گھر رکنے کے لیے آئی ہوئی ہوں اور مجھے تقریباً میرے خیال میں 6 اور 5 ڈیز ہو چکے ہیں۔ 5 ڈیز تو مجھے ہو چکے ہیں اور امی کے گھر میں ویڈیو بنانے میں بہت دقت ہوتی ہے، بہت پرابلم ہوتی ہے۔ میرے پاس کوئی پراپر پلیس نہیں ہوتی، جو میرے گھر میں پراپر پلیسز ہیں میں وہاں بیٹھ کے سکون سے بناتی ہوں، لیکن امی کے گھر میں ویڈیو نہیں بنا سکتی ہوں۔ اس کی 2 ریزن ہیں۔ ایک ریزن تو میرا خود دل نہیں کرتا یہاں ویڈیو بنانے کا، دوسرا ریزن یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پلیس نہیں ہے جس پر میں جو ہے نا بیٹھ جاؤں کہیں پر اور میں ویڈیو بناؤں۔ اور بس یہ ہوتا ہے کہ امی کے گھر آئے ہوئے تو بس مزے کرو، بہنوں سے ملو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، عیش کرو۔ اور جب اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو پھر آبویسلی وہی ہوتا ہے کہ کام وام کرنا ہے، جبکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھ سے بالکل بھی کام نہیں کرواتے اور وہ مجھے منع کرتے ہیں اور وہ مجھے بولتے ہیں کہ تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا دل کرے تو کر لو، اگر نہیں کرے تو نہ کرو۔ انفیکٹ وہ یہ بولتے ہیں کہ تم میرا کام بھی مت کرو کیونکہ میں تمہیں اپنے کام کا بھی نہیں بولوں گا۔ سو سویٹ نا۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ اس ٹائپ کی ہے، مطلب اسی نیچر کی ہے، وہ اپنا کام خود ہی کرتے ہیں۔ تو میں ابھی جو ہے اپنے ہسبینڈ کے کال کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں کام سے فارغ ہوں گا تو آپ کو کال کروں گا، لیکن میرے خیال میں اس وقت رات کے جو ہے وہ 1:15 ہو رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے کال کریں گے۔ مے بی کہ وہ تھکے ہوں، وہ سو گئے ہوں، اور لیکن میں پھر بھی ان کا 1 گھنٹہ اور ویٹ کر لیتی ہوں ایز یوزول، جیسے کہ میں کرتی ہوں، کیونکہ جب میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں تو مجھے جاگنے کی ایک جو ہے عادت ہے کہ جب تک میرے ہسبینڈ نہیں آتے میں سوتی نہیں ہوں، اور جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو ان کو بہت غصہ آتا ہے جب میں جاگ رہی ہوتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں تم کیسی ہو، تم کیوں جاگتی ہو، تم سوتی کیوں نہیں ہو، اپنی شکل دیکھو، 12 بج رہے ہیں تمہاری شکل پہ۔ اور یقین مانے کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے، اب 15 سال سے 12 بجے لگا لیں تو میری شکل پہ 12,000، 1200 اور 12 بج چکے ہیں۔ اتنی زیادہ میری شکل کے اوپر جو ہے نا وہ 12 بج چکے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ تو اسکرین پر آپ کو شاید میں اتنی پیاری دکھتی ہوں، لیکن ایکچولی میں جو ہے نا میرے فیس کے اوپر جو ہے نا کافی 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہاں پر آ کے میرا ویٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، میرا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے میں جو ہے نا بہت کوئی زیادہ ہی جو ہے نا میں بد پرہیزی کرنے لگ جاتی ہوں، اور بہت زیادہ بد پرہیزی میری یوں ہوتی ہے کہ جو میری بہن کی بچیاں ہیں نا ان کو باہر سے کھانا بہت اچھا لگتا ہے، تو وہ باہر سے ایک جو خاص جو میری بہن کی بیٹی ہے اس کو تو باہر کے کھانے بہت ہی زیادہ پسند ہے، وہ گھر کے کھانے کھاتی ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا جب میں یہاں سے اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہوں تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، اور موٹی ہو جاؤ، اگر تم اس سے زیادہ موٹی ہوئی نا تو پھر دیکھنا میں اور دبلا ہو جاؤں گا۔ اور حقیقت بات ہے وہ تھوڑے سے دبلے ہو جاتے ہیں اور میں اپنے آپ کو کافی ہیوی لگتی ہوں۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ میں ربڑ اور وہ پینسل بن جائیں، اور جس دن ایسا ہو گیا تو پھر بھی کیا کر سکتے ہیں، تو وہ تو مجھے برداشت کریں گے کیونکہ میں تو ان کی بیوی ہوں، ان کو تو کرنا ہی پڑے گا۔ ویسے جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا وہ دبلے دبلے پتلے پتلے اچھے نہیں لگتے، اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ موٹی موٹی سینڈا سینڈا بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو مردوں کو چاہیے وہ ہیلدی اور اچھے رہیں، اور عورتوں کو چاہیے وہ دبلی پتلی اور اسمارٹ رہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ تو میرے خیال میں میری آنکھوں میں بھی اب نیند جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور میرے خیال میں مجھے اب یہاں پر جاگنے کا کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ اپنے گھر میں تو میں اس لیے جاگتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو آنا ہوتا ہے، پھر ان کو کھانا دینا ہوتا ہے، پھر ان کو چائے دینی ہوتی ہے، لیکن امی کے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میری امی تہجد کے لیے اٹھ جائیں، کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد وہ تہجد کے لیے اٹھ جائیں گی، تو بہتر یہ ہے کہ میں سکون سے جا کے سو جاتی ہوں۔ تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں پر ہوں اور بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی یہاں پر بھی ہر جگہ بارشیں ہو رہی ہیں، اور بارش اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہمارے
ملک میں، ہمارے پاکستان میں یہ بہت بڑی زحمت ہے. غریبوں کے لیے تو یہ وبال جان ہے، غریبوں کے لیے تو یہ بہت بڑا آئی مسٹ سے کہ ان کی زندگی کا یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جن کے پاس پیسہ ہے، جو امیر لوگ ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. لیکن جو مڈل طبقہ ہے وہ بیچ میں اٹک جاتا ہے، ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے لائے عمل ہیں، جو ہماری اپنی برائیاں، اپنے فلا ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کی اموات بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جن کی زندگیوں پتہ نہیں کتنی لمبی لمبی ہوں گی، لیکن ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں صرف یہ جو ہماری جو حکومت میں جو کرپٹ لوگ ہیں نا، جو پیسہ کھا جاتے ہیں، جو سڑکیں نہیں بناتے، جو ڈرین کا سسٹم جن کے ہاتھ میں ہے، وہ سارا پیسہ اپنے اجڑے میں ڈال لیتے ہیں. وہ والے لوگ جو ہے نا لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. جس طرح سے بجلی کے تار پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں اتنا برا حال نہیں ہے. پاکستان کا تو بہت ہی برا حال کر دیا ہے کرپشن، ان کرپٹ لوگوں نے. اور میرا بس چلے نا تو کرپٹ لوگوں کے اوپر جو ہے نا کراچی کے سارے مچھر چھوڑ دوں، ان کو اتنا کاٹیں کہ ان کو ایک دم خارش زدہ کتا بنا دیں، اور ان کے اوپر تمام وہ خارش زدہ چیزیں، کیڑے مکوڑے چھوڑ دوں، جس سے وہ اپنی کھال کو نوچ ڈالیں، خون کی بوندیں بوندیں نکل جائیں. ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ میں تو یہی سزا دوں، کیونکہ ان لوگوں نے ملک کا وہ حشر کر دیا ہے کہ اب ہمارے ملک کا نام سنتے کچھ لوگ تو پاکستانی. اگر میں اب آپ کو بتاؤں، ایک پوسٹ میں دیکھ رہی تھی، اس میں ایک لڑکی تھی، میں لڑکی سمجھ رہی تھی، لیکن وہ جو تھی وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، اور اس کے 4-5 بچے تھے ماشاءاللہ سے، اور اتنے بڑے بڑے بچے تھے. وہ مجھ سے بھی زیادہ ینگ لگ رہی تھی، میں تو اس کے سامنے اس کی دادی لگوں. وہ اتنی خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی، اور میں اس کو سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ 22 اور 23 کی ایک خوبصورت سی ماڈل ہے. لیکن جب اس کے بچے آئے، سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا 21 کا، اور وہ باہر کے ملک کے تو آپ کو پتہ ہے کتنے ہیلدی ہوتے ہیں. جب اس نے بتایا نا کہ یہ سارے میرے بچے ہیں، تو میں نے بھی ایفیشنسی دکھائی، اور میں نے بھی جا کر جو ہے نا اس کو کامنٹس پہ تعریف کی، اور آئی ایم فرام پاکستان لکھا. اور آپ یقین مانیں کہ اس کے رپلائی میں نا وہ ریڈ والا ایموجی آیا، جو غصے والا نہیں ہوتا، وہ ایموجی آیا. اور میں ایک دم سے بہت شرمندہ ہوئی. میں نے کہا میں نے تو تعریف کی تھی، اور میں نے ایسا بھی نہیں کہ میں نے کوئی اردو میں کی، اور میں نے انگلش میں ہی کی تھی. لیکن اس کو غصہ یہ آیا کہ میں پاکستان سے ہوں. اس نے اپنی نفرت کا اظہار اس ایموجی سے کیا. تو یہ بہت ہی اس وقت دماغ پہ جا کے لگی، یعنی کہ کیوں ان سیاست دانوں کی وجہ سے، ان کرپٹ سیاست دانوں کی وجہ سے، جنہوں نے پیسہ جو ہے نا اپنے اوجڑے میں ڈال لیا ہے، اور ملک کو تباہی کی طرف لے آئے ہیں، بربادی کی طرف لے آئے ہیں. اور اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اب اللہ سے اچھی امید ہے، اور انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اگر ہم اپنے دماغ کو کھولیں اور ہم اپنی عقل کے تالے کھولیں تو سب اچھا ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو قومیں خود سے محنت نہیں کرتی، جو قومیں خود سے اپنے آپ کو نہیں سنبھالتی، جو قومیں جن قوموں میں انصاف نہیں ہوتا، سب سے بڑی بات ہے جہاں پر انصاف نہیں ہوتا نا، یقین مانیں وہ ادارے جو تحفظ کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، وہاں انصاف نہیں ہوتا، وہاں تحفظ نہیں ہوتا. عورتوں کی عزتیں وہاں پامال ہوتی ہیں، تو وہاں پر زلزلے، طوفان، بجلی کڑکنا، اور اللہ جانے کون کون سے عذاب آتے ہیں. لیکن یہ بات وہ لوگ نہیں جان رہے جو کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ایک وہ رستہ ہے جس کے اوپر یہ چلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ایسے کرپٹ لوگوں کو تو تباہ کر دے، غارت کر دے، جو کہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کمزور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور ملک میں جو ہے نا وہ تونگڑ بنے پھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تو غارت کرنا، آخرت میں بھی اور یہاں پر بھی. یہاں پر تو تم جتنے بھی دن چاہے جی لو، لیکن آخرت میں تمہارا بہت حشر ہوگا. میں نے یقین مانے ایک ایسی ویڈیو دیکھی ہے کہ میں بتا نہیں سک رہی ہوں کہ میں نے کیسی ویڈیو دیکھی ہے، لیکن بہرحال میں وہ اس ویڈیو پر بھی کبھی میں
بات کروں گی، لیکن ابھی نہیں کروں گی کیونکہ ابھی مجھے میرے خیال میں نیند آنی اسٹارٹ ہو گئی ہے اور میرا پھر دماغ بڑا گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ میری امی اٹھ جائیں تہجد کے لیے اور مجھے ڈانٹ پڑے تو میں ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں. پھر ملوں گی اور پھر اس ویڈیو کے بارے میں ضرور آپ سے بات کروں گی.